یہ اتنی طاقتور تھی کہ اس کے سامنے مہاجرین اور انصار اور بنی امیہ کا ہجوم کیڑے اور مکوڑوں کی حیثیت رکھتا تھا. کیسے اس آواز کو دبایا جا سکتا تھا؟ اب جب شہزادی آئی، میں نے کل کہا تھا کہ شیعوں کے ہاں ظلم یہ ہوا ہے کہ انہوں نے بی بی کی تحریک کو بہت چھوٹا کر دیا. بی بی ایک حق لینے کے لیے گئی تھی کیونکہ ان کو ان کے حق سے محروم رکھا. 3 سوالوں کے آج مجھے جواب دینے. رسول نے فدق زہرا کو دیا کیوں؟ بی بی نے حاکم سے مانگا کیوں؟ اور حاکم نے زہرا سے چھینا کیوں؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جن کے جواب جب تک ہم پوری تسلی سے نہیں دیں گے آپ بی بی کی تحریک کو نہیں سمجھ سکتے، انقلاب فاطمی کو نہیں سمجھ سکتے، تحریک زہرا کو نہیں سمجھ سکتے. جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا جب یہ اپنا حق لینے کے لیے آئی ہیں تو یہاں صرف اور صرف کھجوروں کے باغ نہیں ہے. یہ کوئی زمینی ملکیت کا سوال نہیں ہے. فدق صرف بہانہ ہے، اصل دشمن کا چہرہ دکھانا ہے. اگر کوئی شخص کبھی بھی نہ مانے کہ میں جھوٹا ہوں، اس کا ایک جھوٹ اگر آپ پکڑ لیں تو پھر پتہ چل جائے گا اس نے کہاں کہاں جھوٹ بولا ہے. انہوں نے دعویٰ کر لیا تھا کہ ہم نے خلافت غصب نہیں کی. زہرا ثابت کرنا چاہتی تھی کہ تم نے کچھ غصب کیا ہے. جب غاصبین میں سے ہو جاؤ گے پھر خلافت خود زہرا منوا لے گا. موضوع پسند ہے جی، بات میں چل رہا ہے صاحب. اب یہ فدق رسول کے پاس کہاں سے آیا، اس کے لیے میں بہت پہلے بہت تفصیلی اس کو مختلف جگہوں پہ ریکارڈ کروا چکا ہوں. فدق یہودیوں کی سرزمین اور یہ یہودیوں کی ملکیت بھی نہیں ہے. فدق جناب نوح کے پڑپوتے کا نام ہے. جناب نوح کا ایک پڑپوتا تھا جس کا نام فدق تھا. اس نے اس زمین کو آ کے آباد کیا تھا. یہ زمین اس کی آباد کرتا تھی. جب یہ مختلف انبیاء کی ملکیت رہی ہے، مختلف نبیوں کی ملکیت رہی ہے. یہ مختلف نبیوں سے ہوتی ہوئی حضرت موسیٰ کے پاس پہنچی تھی. حضرت موسیٰ کے پاس جو اللہ نے آسمان سے لوہیں اتاری تھی، ان میں سے ایک لوہ میں اس زمین کی ملکیت کا تذکرہ بھی تھا. یہ کبھی بھی کسی بھی وقت میں کسی نبی کے علاوہ کسی کی جاگیر نہیں رہی تھی. حضرت موسیٰ کے بعد جب یہودیوں نے موسیٰ کے دین پہ قبضہ کر لیا تو انہوں نے اس فدق زمین پر بھی قابض ہو گئے. کوئی بھی جگہ جہاں اہل بیت جاتے ہیں میرے بچوں، یہ یاد رکھنا، اس جگہ پہ جانے کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے. مولا امام حسین جو مدینے سے کربلا آئے تو آپ یہ سمجھتے ہیں، آپ کو منبروں میں بتایا جاتا ہے کہ ریگستان ایک صحرا تھا، گزرتے گزرتے حسین رک گئے. جہاں آج مولا حسین کی قبر ہے یہ ابراہیم کا گھر ہے. عراق کا پرانا نام بابل ہے اور حضرت ابراہیم کو اسی سرزمین پہ اتارا گیا تھا. یہ جو آج کربلا ہے اس کا عبرانی زبان میں پرانا نام ار تھا. جہاں آج حسین مولا کی زری ہے یہاں حضرت ابراہیم کا گھر تھا. کبھی بھی امام کسی بھی دوسری جگہ پہ دفن نہیں ہوتے. ایک پوری مجلس پڑھی جائے گی کہ یہ بغداد کیوں پہنچے تھے، یہ طوس میں کیوں آئے تھے. امام کی ہر جگہ پہ جانے کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. جب یہ فدق، یہ سرزمین نبیوں کی ہوتی حضرت موسیٰ نے ایک تحریر لکھی ہوئی تھی کہ میرے بعد یہ جو بھی میرا وصی بنے گا، یوشع بن نون. پھر اس کے بعد آتے آتے جب یہودیوں نے دین پہ قبضہ کر لیا یہ ان کے پاس آ گئی. یہ سرزمین یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان متنازع رہی. عیسائی کہتے تھے کیونکہ حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ کی نبوت کا تذکرہ تھا، عیسائی کہتے تھے یہ ہماری ملکیت، لیکن یہودی اپنی اکثریت کی وجہ سے اس کے اوپر قابض ہو گئے. جب یہودی اس کے اوپر قابض ہو گئے تو بہت عرصہ انہوں نے اس پر قبضہ رکھا. رسول اللہ نے حضرت علی کو وہاں بھیجا اور وہاں بھیج کے یہودیوں سے 2 مطالبے کیے. پہلا مطالبہ، یہ سب سرزمین جس پہ تم قابض ہو یہ تمہاری نہیں ہے، یہ ہر دور میں نبیوں کی ملکیت ہوتی ہے. دوسرا، تم اسی سرزمین کو جو ہماری ہے، جو رسول اللہ کی ہے، اسی سرزمین پہ رہ کے اسی رسول کے دین کے خلاف استعمال کر رہے ہو جس کی ہم تمہیں اجازت نہیں دیں گے. جو ہی یہودیوں کو پتا چلا کہ مالک آ گیا ہے تو یہودیوں کے سربراہ نے اپنے صندوق میں سے وہ پرانی تحریریں نکالی. اس تحریر میں سے وہ تحریر نکالی جو دور حضرت موسیٰ سے چلتی ہوئی لوگوں کی صورت میں آ رہی تھی. اسی تحریر کے نیچے لکھ دیا کہ ہم نے جتنا عرصہ اس جگیر کی ملکیت اپنے پاس رکھی ہے وہ ہم مسلمانوں کے پیغمبر سے معافی چاہتے ہوئے یہ سرزمین اسے واپس کرتے ہیں. یہ زمین اس کو لینے کے لیے نہ کوئی جنگ ہوئی تھی، نہ کوئی جہاد ہوا تھا، نہ کوئی گھوڑے دوڑائے گئے تھے، نہ کوئی خون بہا تھا، نہ کوئی لشکر گیا تھا، نہ کسی نے وہاں جا کے محاصرہ کیا تھا. یہ انہیں خبر ہو گئی تھی کہ جہاں ہم بیٹھے تھے یہ ہماری نہیں تھی اور عرب میں وہ نبی آ گیا ہے جو آخری نبی ہے تو یہ سرزمین ہمیشہ نبیوں کی ہوتی ہے، لہٰذا ہم اسے واپس کر دیتے. یہ رسول اللہ کے پاس آ گئے. اب یہ مسلمانوں کی ملکیت تو بن نہیں سکتی کیونکہ یہ جناب نوح کے پڑپوتے سے ہوتی ہوتی نبیوں کے پاس رہی ہے. اگر یہ کسی نبی کے بعد اس کی امت کی ملکیت ہوتی تو مصطفیٰ کبھی بھی یہودیوں سے واپس نہ لیتے. میں محنت کر کے آپ کے سامنے اگر یہ کسی نبی کے جانے کے بعد اس کی امت کا حصہ بن جاتی تو یہودی حضرت موسیٰ کے ماننے والے تھے، یہود کی اولاد تھے، کبھی بھی نبی ان کو بے دخل نہ کرتے. لیکن نبی کا اس سرزمین کو واپس لینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ امت کا نہیں، صرف پیغمبر کا حق ہے، صرف رسول کا حق ہے. جب رسول اللہ نے وہ جگیر لے لی تو یہ کیا سنہ ہے؟ 7 ہجری جنگ خیبر کی فتح کے بعد یہ سرزمین رسول اللہ کے پاس آ گئے. رسول اللہ اپنے گھر بیٹھے تھے، یہاں آسمان سے جبرائیل امین قرآن کی آیت لے گیا، وَآتَ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، میرا حبیب اپنے قربا کو ان کا حق دے. فرمایا جبرائیل کیا پیغمبر سے پوچھ سکتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ جتنی اہل سنت تفاسیر چاہیے وہ دکھانے کے لیے تیار ہوں. جبرائیل امین دوبارہ نازل ہوئے اور کہتے خدا کہتا ہے کہ فاطمہ کو بلاؤ اور فدق اسے دے دو. یہ فدق زہرا کے حوالے کر دیا جائے. اب آپ مجھ پہ سوال کریں کہ آپ نے دیکھا جی آپ نے 10-12 منٹ کی تمہید کی ہے، یہ نبیوں کا حصہ ہوتی ہے، تو جناب فاطمہ کے پاس تو نبوت نہیں تھی. نبوت کا دروازہ بند ہونا تو بعد میں سلسلہ امامت شروع ہوا تھا. امام نے حکومت کو نافذ کرنا تھا جیسے نبی کرتا ہے. تو اب اس ولایت اور اس حکومت کو نافذ کرنے کے لیے اب اگر رسول اللہ نے اپنے بعد اپنا جانشین مولا امیر المومنین کو بنانا ہے،
मौला अमीरुल मोमिनीन ने जब हुकूमत कायम करनी है जमीन पर, तो मौला अमीरुल मोमिनीन को उस हुकूमत को जमीन पर चलाने के लिए माली तौर पर कोई ऐसा माल की कसरत चाहिए जिससे वो निजाम हुकूमत चला सके। और अहले बैत के यहाँ एक वक्त की रोटी भी फकीर को दे दी जाती है। अहले बैत के यहाँ फाके होते हैं, उनके यहाँ माल इकट्ठा नहीं किया जाता। अब मौला अमीरुल मोमिनीन ने ना ही कोई इतना माल बनाया था जिससे वो इतनी बड़ी मुमलकत इस्लामी को चला सकते। जब मौला अमीरुल मोमिनीन के पास ऐसे कोई माली सोर्सेज नहीं थे, कोई जराए नहीं थे, तो अब अल्लाह ने तो इस निजाम को चलाना था। तो खुदा ने बजरिया पैगंबर अली की हुकूमत के निजाम को कायम रखने के लिए ये जगीर ज़हरा के हवाले की। 7 हिजरी में बीबी के पास आई, 11 हिजरी में रसूल का दुनिया से जाना हुआ, रसूल अल्लाह की शहादत हुई। 4 साल मुसलसल ये जगीर जनाब सैयदा के पास रही। जब ये जनाब सैयदा के पास आई तो जब रसूल के पास थी तब तक रसूल की थी। जब रसूल ने लिख के बीबी को दे दी तो अब ये मलकियत फातिमा बन गई है। लो पहला जुमला इतनी मेहनत के बाद पढ़ने लगा, जिसने ये जुमला समझा वो समझे कि उसने आज की और कल की मजलिस समझ आएगा। फदक ज़हरा की विरासत का मसला नहीं है, मलकियत का मसला है। आज के बाद शिया अपनी सोच का जाविया इस अंदाज से लीजिएगा कि हाकिम ने नबी की विरासत पे कब्जा नहीं किया, फातिमा की मलकियत पे कब्जा किया। विरासत मरने के बाद तकसीम होती है। अगर किसी इंसान का कोई एक बेटा हो, 4 बेटे हो, मरने के बाद विरासत तकसीम हो, 3 नाफरमान हो, 1 फर्माबरदार हो, वो अपनी जिंदगी में कहे नहीं बाद में विरासत होगी तो इन 3 को भी मिलेगी, मैं जिंदगी में एक ही को दे देता हूं, तो वो एक के नाम कर दे। जब उसके नाम ट्रांसफर हो जाएगी तो अब वो विरासत में तकसीम नहीं होगी, क्योंकि मालिक ने जिंदगी में मालिक तब्दील किया है। रसूल अल्लाह ने अपनी जिंदगी में दी है। अहले सुन्नत तफसीर इस बात की गवाह है कि रसूल ने अपनी जिंदगी में जनाब सैयदा को दे दी थी। तो जब जनाब सैयदा को दे दी थी तो सैयदा की मलकियत बन गई। तो इसका मतलब है कि जो आज हमें धौंस रचाया जाता है, जो हमारी सोचों को बदला जाता है, नहीं देखे रसूल तो वारिस बनाते नहीं, ये जानबूझ के शोर किया जा रहा है कि शियों के ज़हन में ये सवाल आए ना। इनको इसी बात में उलझा दे, नबी तो वारिस ही नहीं बनाते, नबी तो किसी को वारिस छोड़ के नहीं जाते, नबियों की तो मिरास ही नहीं होती। भाई मिरास की बहस तो है ही नहीं, ये तो बहस है मलकियत की। विरासत में गवाह मांगे जा सकते हैं। कहां बैठे हुए हैं साहबान आप? एक बंदे के पास अपनी एक प्रॉपर्टी हो, उसकी अपनी जाती हो, उसके नाम पे वो प्रॉपर्टी हो, दूसरा इंसान आके उससे वो प्रॉपर्टी छीन ले, वो प्लॉट पे कब्जा कर ले, केस कोर्ट पे चला जाए। आप मुझे बताएं कि आज की अदालत गवाह कब्जा करने वाले से मांगेगी या मालिक से मांगेगी? मालिक की जमीन पे कब्जा किया गया, काबिज भी चला गया कोर्ट में, मालिक भी कोर्ट में चला गया। मालिक ने कहा ये देखे जी मेरे पास मलकियती कागज है, ये तो मेरी जमीन थी। काबिज ने कहा नहीं ये तो मेरी है। अदालत कहेगी अगर तेरी है तो बता, तहरीर, सबूत, गवाह। दरबार में गवाह हाकिम ने देने थे, ज़हरा ने नहीं देने थे। सारा केस बदला जा रहा है। यकीन करो फदक का रिकॉर्ड गैर महफूज किया जा रहा है, केस का जाविया बदला जा रहा है। अल्लाह कभी भी आपको कभी भी किसी अदालती अमूर में मशगूल ना करे। मेरी जिंदगी गुजर गई अदालती अमूर में। तो हमेशा होशियार वकील जब देखता है ना मैं केस हार रहा हूं, तो वो काम क्या करता है, वो केस का जाविया तब्दील करता है, मरकजी नुक्ते से बार बार जज का जहन हटाता है। जी कत्ल बाद में बहस होगी कि किसने किया था, ये हमें बताया जाए कि उस गली में रहने वाले जो लोग हैं उनके बयान कहां हैं। ये जो एक नया किराएदार इस गली में आया है, ये कब आया था? अब वो कातिल से ज़हन हटके उधर चला जाता है। ये होशियार वकीलों का तरीका कार है कि जब देखेगा अब हाथ में कुछ नहीं रहा, केस का रुख बदलो। तारीख में यही हुआ, जब इनके पास कुछ ना रहा, इन्होंने मुकदमे का रुख ही बदल दिया। गवाह क्यों नहीं दिए थे? मिरास तो नबियों की होती नहीं। भाई किस बात की बहस कर रहे हो? तुम्हारी तफासीर लिख रही है कि जब ये आयत आई रसूल ने फदक बीबी को दे दिया था, हिबा कर दिया था, उनकी मलकियत बन गया। जब उनकी मलकियत बन गया था तो अब जनाब ज़हरा मालिकन की हैसियत से गई है दरबार में। ज़हरा का मुकदमा बतौर सवाली नहीं है, मालिक की हैसियत से गई। और अब जब बीबी को पता चल गया कि इन्होंने मेरी जगीर से मेरे आमिल को उठा दिया है और ये गवर्नमेंट के कस्टडी में आ गई है और गवर्नमेंट ने वहां पे अपने लोग बिठा दिए हैं, तो जब बीबी को ये खबर पहुंची तो क्या करना चाहिए था रसूल की बेटी को? रसूल की बेटी थी, अपने किसी गुलाम को कहती कि खलीफा को कहे कि आज शाम को मेरे घर आए, मुझसे मिले और मुझे बताए कि मेरी जगीर पे कब्जा क्यों किया। कर सकती थी। बीबी ने उसे घर नहीं बुलाया, ये बीबी का जाती काम था, इसके साथ उम्मत का कोई ताल्लुक नहीं था। चलो उसे नहीं बुलाया था तो बीबी उसके घर तशरीफ ले जाती, जाके बैठ के बात करती कि तुमने क्यों कब्जा किया। ज़हरा ना उसे बुला रही हैं ना उसके घर जा रहे हैं। सैयदा ने इंतखाब किया दरबार का, गई भी उस वक्त जब मस्जिद नबवी खचाखच भरी हुई। बीबी के घर का एक दरवाजा मस्जिद के अंदर खुलता था जो रसूल ने अपने आखिरी लम्हे तक बंद नहीं होने दिया, और वो दरवाजा हुजरा का बीबी का मस्जिद के अंदर खुलता था। बीबी उस दिन उस दरवाजे से नहीं आई, अपने घर से बाहर वाली गली वाले दरवाजे से गई हैं, ऊपर से होकर मस्जिद के मरकजी दरवाजे से आई। अगर बीबी इधर से आ जाती, आज मौलवी कह देता नहीं नहीं स्पेशल इस काम के लिए नहीं आई थी, वो तो हुजरे का दरवाजा खुलता था और बीबी मस्जिद में आती थी, तशरीफ ले जाती थी। बीबी उस दिन उस दरवाजे से आई।
اس دن ام ایمن کہتی ہے کہ جب زہرا جو کبھی گھر سے نہیں نکلی جب جا رہی تھی تو بی بی اپنا مکنا اوڑھ رہی تھی اور چادر اوڑھتے ہوئے بی بی آہستہ آہستہ کہہ رہی تھی ہوشیار ہو جا اب تیرے مقابلے پہ فاطمہ آ رہی ہے۔ ام ایمن کہتی ہے کہ اس دن زہرا کے چلنے کا انداز مصطفیٰ والا، سیدہ کی چلنے میں ہیبت تھی۔ یوں شہزادی مرکزی دروازے سے دربار کے اندر داخل ہوئی، جو ہی دربار کے اندر داخل ہوئی تو اب یہ حاکم کے لیے چونکا دینے والی چیز، سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسا ریئیکشن آ جائے گا۔ یہ کیا ہوا؟ زہرا مرکزی دروازے۔ اب وہ لوگ جنہوں نے رات کی تاریکی میں ان کی بیعت کی ہے لیکن انہیں پتا ہے کہ سیدہ کون ہے، وہ مقام زہرا سے واقف ہیں، انہوں نے نبی کو ان کے دروازے پر رکتے ہوئے دیکھا ہے، انہیں خبر ہے۔ اب وہ خوف زدہ ہو گئے، چپ ہے، خاموش ہے سارے، اور سیدہ ام ایمن کے کاندھے پہ ہاتھ رکھے ہوئے دربار کے مرکزی دروازے سے اندر آئی۔ حاکم اٹھ کے کھڑا ہوا، بنت پیغمبر آپ دربار میں تشریف لے آئی، کیوں؟ بیوی کا پوچھنے آئی ہوں، میرے جاگیر سے میرے عاملین کو کیوں اٹھایا گیا ہے؟ وہ سیدہ ہم کیونکہ نظام حکومت چلانا ہے تو اب یہ نظام حکومت کے لیے ان کو فوراً ابھی 3 دن پہلے تو ان کی خلافت قائم ہوئی ہے، اتنی جلدی ان کو پیسوں کی ضرورت کہاں پڑ گئی؟ جسے کل والی مجلس یاد ہے، میں کل بتا چکا ہوں کہ بیت المال سب سارا ابو سفیان کو دے دیا، بیت المال کی تو چابیاں اس کے ہاتھ میں دے دی صرف بنی امیہ کی بیعت کے لیے۔ اب یہ گورنمنٹ کیسے چلائیں؟ فوجیوں کو پتا چل گیا اس مہینے تنخواہ نہیں ملنی، کون کام کرے گا؟ قبائل کو پتا چل گیا کہ اس نے وظیفہ نہیں ہے کیونکہ بیت المال خانی ہے، پیسے کوئی نہیں ہے، وظیفے کوئی نہیں آنے، بغاوت ہو جائے گی۔ تو اس وقتی کشمکش کو فوراً کرتے ہوئے سیدہ کی جاگیر پہ قبضہ کر لیا گیا۔ اس سے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو جلدی جلدی ہم اپنا نظام حکومت چلا سکیں گے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا علی کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا۔ اگر علی ہمارے خلاف اٹھے گا بھی تو کیسے اٹھے گا؟ مالی طاقت نہیں ہوگی، افرادی قوت ہو بھی گئی تو مالی قوت نہیں ہوگی۔ جناب زہرا نے کہا میری جاگیر پہ قبضہ کیوں کیا؟ میری جاگیر پہ، رسول کی نہیں۔ سیدہ وہ ہم نہیں سلیے کہ ہمارے پاس ایک نبی کی حدیث ہے، رسول اللہ نے کہا تھا نحن معاشر الانبیاء لا نورث، ہم گروہ انبیاء نوارث بناتے ہیں، ہم جو بھی چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ بیوی کے اس حدیث کا کوئی گواہ؟ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بیان ریکارڈ کروا رہا ہوں، یہ بات صرف حسینیہ میں روز کہہ رہا ہوں، اس امام برکت تک نہیں، پتہ نہیں مجھے اس آواز کی بازگشت کہاں کہاں سنائی دے گی، کہاں کہاں مجھے اپنے الفاظ کو پھر دوبارہ ثابت کرنا پڑے گا۔ جناب سیدہ نے جب یہ جملہ کہا، تاریخ اسلام کی قبلۃ الرابی صاحب یہ واحد حدیث ہے جس کا واحد راوی ہے، ایک راوی ہے، صرف ایک، جو کہہ رہا ہے صرف وہی ہے، اس کے علاوہ اس حدیث کا کوئی گواہ نہیں۔ یہ حدیث کتنی معتبر ہے کہ نبی اتنا اہم حدیث دے رہے ہیں کہ ہم جو بھی چھوڑ کے جاتے ہیں ہم انبیاء کی میراث نہیں ہوتی، وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یہ حدیث نبی نے صرف ایک صحابی سے کیوں کہی؟ اچھا نبی نے یہ بتا دیا ہے کہ مسواک کس ہاتھ سے کرنی ہے، سرما کیسے لگانا ہے، پگڑی کیسے باندھنی ہے، داڑھی کتنی ہونی چاہیے، اتنے چھوٹے چھوٹے مسائل بتا گئے، اتنا بڑا مسئلہ۔ یہ بنتا تھا نبی کا حجت الوداع میں اس کا اعلان کرنا کہ سنو مسلمانوں میرا آخری حج ہے، ہم اپنا میراث نہیں چھوڑتے، میرے بعد یہ میری اونٹنی، میری تلوار، میری زرہ، یہ لباس، میری جگیر تقسیم کر لینا کیونکہ یہ میرا آخری حج ہے، میں نپٹانا چاہتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں ان امور کو بتا دوں۔ جو اس مجمع میں کہنی چاہیے تھی وہ ایک بندے کو کہی، اور جو ایک بندے کو کہی اس حدیث پہ پورا مذہب بن گیا، اور جو من کنتو والی حدیث 1.25 لاکھ میں کہی، ایک بندے والی حدیث بن لی۔ اب بتاؤ اہل حدیث کون ہے؟ کس کے پاس حدیث ہے؟ حدیث پیغمبر ہے کس کے پاس؟ جو ایک بندے کو، صرف ایک کو۔ اچھا رسول نے انہیں کیوں کہی؟ کیا رسول کو پتا تھا کہ انہوں نے میرے بعد خلیفہ بننا ہے؟ تو جب رسول نے پتا تھا تو پھر رسول جانے کے بعد 3 دن سقیفہ میں لڑائی کیوں ہوئی؟ ان کو پہلے دن کہہ دینا چاہیے دیکھو نبی مجھے یہ حدیث کہہ کے کہتے اور نبی ساتھ یہ بھی بتا کے کہتے کیونکہ تو نے میرے بعد خلیفہ بننا ہے۔ اگلی بات اہم کانا یہ دلیل ہے، عقل مند اب یقین کرے ایام فاطمیہ زور سے منایا کرو کیونکہ سوشل میڈیا نے انقلاب برپا کر دیا ہے، تہلکہ مچ گیا ہے دنیا میں۔ جو شیعوں بچوں کو، اپنے اہل سنت بچوں کو شیعوں کی مجلسوں میں نہیں آنے دیتے تھے، آج وہ ہتھیلیوں پہ ہمیں سن رہے ہیں، وہ جا کے جواب مانگتے ہیں، بتائیں جی اس کا جواب دیں۔ کتنی اہم کانا دلیل ہے کہ رسول نے میراث اور اپنے بعد وصیت یا اپنی پراپرٹی کے بارے میں انسان اولاد کو بتاتا ہے کہ دوستوں یہ کبھی ہوا ہے کہ بندہ گھر میں کسی بھی کچھ نہ بتائے اور باہر جا کے دوستوں کو ہوٹل پہ ملا کے کہے میں تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ میرے بعد میری پراپرٹی کا یہ کام کرنا تم نے؟ تو یہ بات دوستوں سے کرنے والی نہیں ہے، گھر والوں سے کرنے والی، اور گھر والے سامنے سارے کھڑے، نہ مولا علی کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس یہ حدیث ہے، ادا کہہ رہی ہے میرے پاس یہ حدیث ہے، نہ حسن حسین کہہ رہے ہیں میرے پاس یہ ہے، وہ سامنے کھڑے کہہ رہے ہیں کہ نبی نے نہیں کہا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کہا ہے۔ اب میرا اہل سنت بھائی، میں بار بار کہہ رہا ہوں، کسی چند شخصیتوں کو بچانے کے لیے تم نے اپنی آخرت بھی ختم کر دی ہے، تم نے جنت بھی داؤ پہ لگا دی ہے، تم نے اپنے اعمال بھی ختم کروا دیے ہیں۔ کڑوا گھونٹ ہے، بھر لو، تھوڑی سی تکلیف ہوگی سہ لو، صرف یہی ہوگی نا کہ انہیں تو ہم مانتے
یہ ایسے نکلے کچھ نہیں ہوتا, تم تو بچ جاؤ گے, تمہارا حشر تو آسان ہو جائے گا, انہوں نے قبر میں نہیں آنا, یہ دن اپنے اعمال کا جواب خود دیں گے. مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ ادھر نبی کے 4 خاندان اور نبی کے فیملی کے ممبرز کھڑے کہہ رہے ہیں کہ نبی نے یہ نہیں کہا, ایک بندہ کھڑا کہہ رہا ہے کہ کہا ہے. اب بتاؤ قرآن سے کہا ہے یا انہیں کہا؟ اگر کہتا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل الاصحاب ویطہرکم. بسم اللہ جی, بسم اللہ, بسم اللہ. یہ ان کی نیاز نہیں ہے, یہ ان کا کانفیڈنس نوٹ ہے کہ بات پہنچ رہی ہے, بات جا رہی ہے, کوئی لڑائی نہیں, کوئی جھگڑا نہیں. عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ ادھر ایک شخص کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث ہے, 4 کہہ رہے نہیں ہیں. یہ جو ایک ہے اسے آپ نے ٹائٹل دیا ہے رضی اللہ, ان 4 کو آپ نے کہا علیہ السلام. نماز میں درود اس میں پڑھتے ہیں, جوانان جنت کے سردار ادھر ہے یا ادھر, بضعۃ منی ادھر ہے یا ادھر. ایک ٹکراؤ ہوا ہے نا, وہ کہہ رہا ہے کہ ہے اور یہ 4 کہہ رہے نہیں, ہم نے نہیں سنی اور وہ کہہ رہے ہیں. بس جب جناب سیدہ نے یہ سن لیا تو اب بی بی نے ایک عالمگیر خطبہ, کیا کہنے اس خطبے کو, زندگی میں آپ کوشش کیا کریں کہ آپ اسے روزانہ پڑھیں, مہینے میں ایک بار پڑھیں, پڑھ سکو زندگی میں ایک بار. سیدہ کا خطبہ جو زبان تمہیں سمجھ آتی ہے پڑھنا, تمہیں سیدہ کا احتجاج اور لہجہ سمجھ میں آئے. کہ تو آپ صاحب اتنے مردوں میں ایک مستور کھڑی ہے اور اس نے خطبے کا آغاز کیا, اس کا تعریف اس اللہ کی جس نے نعمت نبوت اور نعمت امامت کے لیے صرف ہمارے گھر کا انتخاب کیا. اور میرے لفظوں کی کیا حیثیت ہے, اور میں تیرے کلام پہ نہج البلاغہ قربان کروں. کیا کہا بھی, حمد اس اللہ کی, تعریف اس اللہ کی جس نے نعمت نبوت کے لیے اور نعمت امامت کے لیے ہمارے گھر کا. اللہ صلی علی محمد. اس کے بعد بی بی نے خطبہ دینا شروع کیا, طویل خطبہ. بی بی نے مقصد بعثت پیغمبر کو بیان کیا, رسول کے بعثت کے قبل کے زمانے جاہلیت کے حالات بیان کیے. میں ایک ایک جملہ سب میں سے لیتا جاؤں گا. جب بی بی نے مقصد بعثت بیان کرنے سے پہلے حالات عرب پڑھے تو آپ ابھی جا کے گوگل پہ دیکھیے گا بی بی کا خطبے میں وہ جملہ کتنا دبنگ لہجہ ہے کہ اتنے ہجوم کے اندر کھڑی ہے اور وہ کھڑی ہو کے کہہ رہی ہے تم اونٹنی کا پیشاب پیتے تھے, میرے بابا نے تمہیں انسان بنایا ہے. تم گندے جوہڑوں سے پانی پیتے تھے, تم حرام جانوروں کا گوشت کھاتے تھے, میرے بابا تمہیں, اور ان کی آنکھیں کھلی ہیں اور سیدہ ان کی زمانے جاہلیت کے حالات پڑھ رہے ہیں. تم کیا تھے؟ اسے اردو ادب میں کہتے ہیں کسی کے منہ پہ کھڑے ہو کے اسے اوقات بتانا. بی بی نے زمانہ جاہلیت کے حالات پڑھے. بی بی نے بتایا کہ میرے بابا نے زمین پہ آ کے جب بعثت ہوئی اس کے بعد عرب کے حالات کو کیسے بدلا. پھر بی بی نے الہی آئین کو پڑھا, اللہ کے دستور کی تشریح کی. پھر بی بی نے جنگوں کے حالات پڑھے, پھر علی کے ان جنگوں کے حالات میں علی کے فضائل پڑھے, علی کی بہادری پڑھی, علی کی جواں مردی پڑھی, علی کی شجاعت پڑھی. یہ پڑھتی پڑھتی بی بی پھر آگے پہنچی اور بی بی نے اسلامی احکامات کی تشریح بیان کرنا شروع کر دی. مستور ہے اور کھچا کھچ مزدور. بی بی نے کہا اللہ نے ایمان کو اس لیے واجب کیا تاکہ تمہیں شرک سے پاک کرے, اللہ نے نماز کو اس لیے واجب کیا تاکہ تمہیں تکبر سے پاک کرے, اللہ نے روزے کو اس لیے واجب کیا تاکہ تمہارے اعمال کو خلاص بخشے, زکات کو اس لیے واجب کیا تاکہ تمہارے نفوس کو پاکیزہ بنا دے, اللہ نے حج کو اس لیے واجب کیا تاکہ اللہ اپنے دین کی طاقت دنیا کو دکھا سکے, اللہ نے عدل کو اس لیے واجب کیا تاکہ اختلافات ختم ہو سکے, اللہ نے ہماری اطاعت کو اس لیے واجب کیا تاکہ زمین کا نظام قائم ہو سکے. اس کے بعد اگر جملہ سننا بتانے والوں بی بی نے دیکھے گا اللہ نے ہماری امامت کو اس لیے واجب کیا تاکہ انسانیت کے اختلاف کر سکے. بی بی نے بھرے دربار میں خلیفہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہا اللہ نے ہماری امامت کو واجب کیا ہے, ہماری امامت کو واجب کیا ہے. ان میں سے کسی کی زبان میں جرت نہیں تھی کہ آگے سے کہتے زہرا کون سا امام, امام تو میں ہوں, امام تو ہم نے بنا لیا ہے. ان کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے یہ امامت واجب ہے, وہ امامت بدعت ہے. اللہ نے ہماری امامت کو وجوب پہ بحث کر دی, وجوب امامت پہ بحث کر, اللہ نے ہماری امامت واجب کی. اب بی بی نے کیا کہا, بے شک. اب شہزادی
کہا شیطان نے کہ اللہ نے ایمان کو کیوں واجب کیا، اللہ نے نماز کو کیوں واجب کیا، اللہ نے روزے کو کیوں واجب کیا، اللہ نے زکات کو کیوں واجب کیا، اللہ نے عدل کو کیوں زمین پہ اتارا، اللہ نے حج کو زمین پہ کیوں اتارا، اللہ نے ہماری اطاعت کو کیوں واجب کیا، اللہ نے ہماری امامت کو کیوں واجب کیا. اب اس جملے کا میں داد قبلہ صاحب سے دینے لگا ہوں. اللہ نے کیوں واجب کیا، کیوں واجب کیا، کیوں واجب کیا. یہاں شہود پہ بات نہیں کر رہی، یہاں غائب پہ بات کر رہی. یہ سب کو پتا ہے کہ نماز واجب ہے، یہ سب کو پتا تھا کہ روزہ واجب ہے، یہ سب کو پتا تھا کہ زکات واجب ہے. یہ کسی کو بھی نہیں پتا تھا کیوں واجب ہے، اس لیے کہ کیوں اللہ جانتا ہے کہ کیوں واجب ہے. بی بی نے وہ نہیں بتایا جسے یہ جانتے تھے، بی بی نے وہ بتایا جسے صرف وہ جانتا، صرف اللہ جانتا ہے. یہ تو صرف اللہ جانتا ہے کہ نماز کو کیوں واجب کیا. بی بی دربار میں وہ بتا رہی ہے جو مسلمان نہیں، جو صرف اللہ جانتا ہے. یہ ہے نمائندہ الہی، یہ ہے الہی مقصد کو سمجھنے والے. بی بی نے یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد بی بی نے دیکھا کہ تو نے ایک جھوٹی حدیث کو لایا. یہ کہنے کے بعد بی بی نے، یہ ہے مناظرے کی اب لائن. بی بی نے دیکھا، کہا اے قحافہ کا بیٹا، کیا تو اپنے بعد اپنے باپ کی میراث میں سے حصہ لیا ہے؟ کہتا ہاں میں نے تو لیا ہے. بی بی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو اپنے باپ کی میراث پائے اور باقیوں کے لیے تو کہہ رہا ہے، نبی کہہ رہے ہیں کہ میراث ہوتی نہیں ہے. یہ کہنے کے بعد بی بی نے یحییٰ کو جانتے ہو؟ اور فوراً بی بی نے قرآن کیا، اللہ نے اسے زکریا کا وارث بنایا تھا. سر جھک بی بی نے سر اٹھا کے کہا سلیمان کو جانتے ہو؟ اللہ نے اسے داؤد کا وارث بنایا تھا. بی بی نے دھڑا دھڑ قرآن کی آیتیں پڑھی، ایک آیت کے بعد دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی. یہ جملہ آیت اللہ کاظم قزوینی نے میں لکھا، اس جملے سے مجھے عشق ہے. وہ کہتا بی بی جب اپنے خطبے کے اندر قرآن کی آیتیں جوڑ رہی تھی، بی بی کے لہجے کا ربط اتنا کمال تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ خطبے میں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ زہرا کہاں چپ ہوئی ہے اور اللہ کہاں بول رہا. لہجے میں وہ کہتے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. بی بی کا خطبہ پڑھو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں زہرا چپ ہوئی ہے اور کہاں آیت آ گئی ہے، کہاں آیت چپ ہوئی ہے، کہاں زہرا بول رہی ہے. کیونکہ جو اس کا قرآن میں لہجہ ہوتا ہے وہی دربار میں فاطمہ کا لہجہ ہے، وہی اسلوب، وہی گفتگو کا طرز، وہی گفتگو کا بیان. کیونکہ عالمہ غیر معلمہ بول رہی ہے، رسول کی بیٹی ہے لیکن غیر معلمہ ہے، نبی بیٹی ہے اور عالمہ غیر معلمہ ہے. عالمہ غیر معلمہ کا آسان ترجمہ ہے صرف اللہ کی شاگردہ. ایک دن مولا امیر المومنین نے بی بی کے سر بیان کرتے ہوئے جناب سیدہ سے پوچھ لیا، تو زہرا علی وہ بھی جانتا ہے اور وہ بھی جانتا ہے جو ہوگا. سیدہ اٹھی اور علی کے ہاتھ کا بوسہ دے کے کہنے لگی زہرا وہ بھی جانتی ہے جو ہوگا ہی نہیں. ہائے 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 ہائے. اب اس جملے میں